بڑا سوال یہ ہے کہ جو حکومت اپنے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو کنٹرول نہیں کر سکتی، وہ حکومت پاکستان کے متعدد چیلنجز کو کس طریقے سے ایڈریس کرے گی؟ یہ خبر آپ کے سامنے ہے، شہباز رانا صاحب کی خبر ہے۔ اس خبر کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ حکومت اس وقت ایک شدید ترین مخمصے میں پھنسی ہوئی ہے۔ ایک مخمصہ تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ٹینٹوا دبایا ہوا ہے اس حکومت کا کہ آپ ہماری ڈکٹیشن کو قبول کریں، ورنہ آپ کو جو $1 بلین کا قرضہ، آپ اندازہ کریں $1 بلین ہوتا کیا ہے، لیکن چونکہ آئی ایم ایف کی طرف سے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ 20 اور چیزیں جڑی ہوئی ہیں، لیکن حکومت مری جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں اس پروگرام کی ایک قسط مل جائے۔ حکومت کی گردن پر انہوں نے پاؤں رکھا ہوا ہے اور اپنی ڈکٹیشن کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے اوپر وزن جو ہے وہ مزید ڈالنا ہے۔ حکومت آلریڈی اس وزن کی سیاسی قیمت چکا چکی ہے اور اس قیمت کا ایک عکس جو ہے خیبر پختونخوا کے انتخابات کے نتائج کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ تو اب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایک منی بجٹ پیش کرنا ہے جو حکومت بہت دیر سے تیار کر رہی ہے، 144 آئٹمز کے اوپر، جس کے اندر نمک بھی ہے، مرچیں بھی ہیں، جس کے اندر ڈیری پروڈکٹس بھی ہیں، جس کے اندر آبادی کے اضافے کو روکنے والے تمام کے تمام انسٹرومنٹس بھی موجود ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اوپر 144 آئٹمز کے اوپر حکومت نے 17% جنرل سیلز ٹیکس لگانا۔ حکومت نے یہ خود تیار کیا ہے، کابینہ کے سامنے رکھا گیا، کابینہ کے اندر رولا پڑ گیا اور لوگوں نے کہا جی کہ آگے جو قیمتوں کے اندر اضافہ ہے اس نے ہماری کمر توڑ دی ہے، اب آپ مزید منی بجٹ لے کے آ رہے ہیں تو اس سے تو بڑی تباہی ہوگی۔ اس منی بجٹ کو دوبارہ سے مؤخر کر دیا گیا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اسپیشل کابینہ کا اجلاس بلایا جائے گا جس کے تحت اس بجٹ کو پاس کیا جائے گا۔ یعنی حالت یہ آ گئی ہے کہ اپنی جو عمومی کابینہ کے اجلاس ہیں ان کے اندر یہ اپنا بنایا ہوا منی بجٹ ظاہراً جو آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کی وجہ سے کمپلشن بن گیا ہے اس کو پاس نہیں کروا سکتے۔ اسپیشل کابینہ کا اب انہوں نے اجلاس بلوانا ہے خبر کے مطابق اور اس کے اندر یہ پاس کروائیں گے، اور اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آئے گا اس کے لیے آپ مکمل طور پر تیار رہیں، کیونکہ آئی ایم ایف نے تو اپنی پوزیشن بدلنی نہیں ہے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ اہم جو میں نے پہلے بات کی کہ آپ اگر اپنا اسٹیٹ بینک کا گورنر کنٹرول نہیں کر سکتے تو ملک کو آپ نے کیا کنٹرول کرنا۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے اختیارات سے متعلق ایک بل ہے جو پہلے حکومت نے موو کیا، اس کے بعد اس کو مؤخر کر دیا، پھر اس کے اندر تبدیلیوں کی بات کی اور پھر خود ہی بتایا کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ غیر آئینی ہیں، یہ غیر قانونی ہے، یہ سیاسی حکومتوں یہ کسی بھی حکومت کے لیے قابل قبول نہیں ہے، ہم نے اس میں تبدیلی کرنی ہے۔ تو دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس گئے تو آئی ایم ایف نے آگے سے ٹھینگا دکھایا اور کہا کہ جی آپ جو مرضی کرتے رہیں، ہم نے جو آپ کو کہہ دیا آپ کو وہی کام کرنا ہے۔ اور اب حکومت نے جو بل پاس کیا ہے اس کے اندر آئی ایم ایف کی تمام تر ڈکٹیشن موجود ہے۔ کل میں نے قومی سلامتی پر پروگرام کیا، اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح جب آپ کے پاس فائنینشیل اور فسکل سپیس ہی نہیں ہے، جب آپ نے اپنی معیشت کی باغ ڈور جو ہے آئی ایم ایف کے حوالے کر دی ہے یا ان ملکوں کے اثر و رسوخ کے حوالے کر دیا جن سے آپ روزانہ قرضے لینے کے لیے دروازے ان کے کھٹکھٹاتے ہیں، تو آپ کس قومی سلامتی کی پالیسی کی بات کریں؟ تو اب اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے جی عقل کل بھی اس بل کے تحت ہے اور مکمل طور پر طاقتور بھی ہے۔ مثلاً اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر حکومت کو مکمل طور پر قرضہ دینے سے انکار کر سکتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ایک اہم پالیسی ٹول جس کے ذریعے حکومتیں اپنا کام چلاتی ہیں۔ امریکہ کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے، کورونا وائرس کے بعد جو ہے وہاں پر جو معاشی بدحالی ہوئی تو وہاں کا جو مرکزی بینک ہے اس نے بڑا کردار ادا کیا۔ حکومت کے اوپر بہرحال آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر مزید اسٹیٹ بینک سے قرضہ لینے کے اوپر اب مکمل طور پر قدغن عائد کر دی گئی ہے اور حکومت نے خود یہ قدغن مانی ہے آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کے اوپر۔ تو قرضہ پھر آپ نے کہاں سے لینا حکومتوں نے؟ تو کمرشل بینک سے لینا، تو کمرشل بینکس کی چاندی ہو جانی ہے، تو کمرشل بینک سے آپ نے قرضہ اٹھانا ہے ہائر انٹرسٹ ریٹ کے اوپر۔ اسٹیٹ بینک جو آپ کا اپنا بینک ہے اس سے آپ قرضہ نہیں لے سکتے کیونکہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کا جو احتساب ہے، اب پارلیمنٹ جو ہے سب سے سپریم ادارہ ہے، آپ اسٹیٹ بینک کا احتساب نہیں کر سکتے۔ اس سے متعلق جو کارکردگی کی رپورٹ ہے کہ آیا اس نے اپنا کام ٹھیک کیا ہے نہیں کیا، وہ پارلیمنٹ کے اندر پیش نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ نے بینکوں سے متعلق کوئی رپورٹ پیش کرنی ہے پارلیمان کے اندر تو اس کو پیش کرنے سے پہلے آپ نے اسٹیٹ بینک کے گورنر سے باقاعدہ رابطہ کرنا ہے، کنسلٹیشن کرنی ہے۔ آپ نے اگر ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کا لگانا ہے تو آپ نے اسٹیٹ بینک کے گورنر سے کنسلٹیشن کرنی ہے۔ اگر آپ نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ہٹانا ہے اپنے عہدے سے تو بہت ہی گراس مس کنڈکٹ کے اوپر آپ اتار سکتے ہیں اور وہ بھی آپ نے عدالت میں جا کے ثابت کرنا ہے۔ اگر اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ چھٹی پر جانا چاہتا ہے تو چھٹی پہ وہ چلا جائے گا اور اپنا جانشین جو ہے وہ خود مقرر کر کے جائے گا۔ اور اس کے علاوہ درجنوں ایسی چیزیں ہیں جہاں پر اسٹیٹ بینک کا گورنر
ایک بادشاہ کی طرح پاکستان کے اندر کام کرے گا، جو پارلیمنٹ کی جو کمان ہے اتھارٹی کی اس سے اوپر ہوگا، جو لوگوں کے نمائندگان کا احتساب ہے اس سے اوپر ہوگا، اور مکمل طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ جڑ کر حکومت کے ساتھ وہ انگیج کرے گا۔ ایک بالکل ریاست کے اندر کوئی اگر ریاست بنی ہے تو اس بل کے بعد جو کابینہ نے کل اپروو کیا وہ اسٹیٹ بینک گورنر کے عہدے کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ 5 سال تک اس کے عہدے کو کی مدت ہے، اس کے بعد 5 سال کا اس میں اضافہ بھی وہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سٹوری پڑھیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ پاکستان کے اندر معاشی صورتحال 3 سال میں کتنی دگردوں کر دی گئی ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے اسٹیٹ بینک کے گورنر کے اختیارات کیا ہوں گے، اور اس کے احتساب کے اوپر اس نے کتنی کنڈیشنز لگا دی ہیں، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو پھر آپ کو پتہ نا آئی ایم ایف آپ کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ پیغام ہے آئی ایم ایف کی طرف سے، اور چپ کر کے اس حکومت نے اس کو ایکسیپٹ کر دیا۔ منی بجٹ جو ڈکٹیشن ہے آئی ایم ایف کی، اس کو مؤخر تو کیا ہے کیونکہ ظاہر ہے مخمسے میں ہے، مرتا کیا نہ کرتا مؤخر کر کے ڈنگ ٹپا رہے ہیں، لیکن آخر میں آ کے آپ نے پاس تو کرنا ہی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف 3 بار تو آپ ان کے پاس جا چکے ہیں اور اس نے آپ کو ٹھڈا کرا دیا ہے اور کہہ دیا جی کہ واپس جائیں، اگر آپ نے یہ قسط لینی ہے اور پروگرام کو انٹیکٹ رکھنا ہے اور ہماری انڈورسمنٹ چاہیے تو آپ کو یہ کام کرنے ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں آرام سے ہضم کر لیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بہت عرصہ پہلے کتاب لکھی تھی میتھ آف انڈیپینڈنس۔ اب آپ اس کتاب کا ٹائٹل پڑھیں تو موجودہ تناظر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آزادی کا جو تصور ہے وہ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ قومی سلامتی کی آپ پالیسیاں بناتے ہیں اور حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ صرف بڑا بجٹ نہیں، منی بجٹ بھی آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر پریپیئر کر رہے ہیں۔ ایک چیز کی بہرحال پاکستان کے اندر آزادی ہے جس میں حکومت کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے نواز شریف کو واپس نہیں آنے دینا۔ ہم نے جو فیک ایفیڈیوٹ ہے اس کی تہہ تک ہم نے پہنچنا ہے۔ ہم نے پریزنٹیشن زبردست قسم کی کرنی ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ سخت قسم کے سینگ لڑانے اور اپنی مرضی کروانی ہے۔ جہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر جہاں پر ملک کی سلامتی انوالو ہے وہاں پر مکمل طور پر آپ کو کیپیچولیشن نظر آتی ہے، اور جہاں پر کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں پر تمام تر زور لگا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کی زندگی کے اوپر بدترین معاشی اثرات مرتب کرنے والا نظام کیا ہوگا تو اس رپورٹ کو دوبارہ سے پڑھ لیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ حکومت جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہے اور بڑی بڑی پالیسیاں بناتی ہے اس کی اصل میں وقت اور حیثیت کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے جو باہر سے لایا گیا ہے، اور اس بل کو بنانے میں اسٹیٹ بینک کے گورنر کی اپنی ان پٹ ہے، یعنی اپنے عہدے کے بارے میں اگر میں کسی عہدے پر فائز ہو رہا ہوں تو کتنی بڑی سہولت ہوگی کہ اپنے عہدے سے متعلق مراعات، اپنے عہدے سے متعلق احتساب، اپنے عہدے کے اختیارات، تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے آپ کے حوالے کر دوں اور آپ کو مجبور کروں کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اور انفورس کریں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو جو مجھے لے کے آئے ہیں میں ان کو کہوں گا کہ آپ کا بازو مروڑیں اور پھر آپ کی چیخیں نکلیں اور پھر آپ اس چیز کو اپروو کریں۔ یہ کتنی سہولت کی بات ہے۔ اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے، اگر آپ کو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا تصور چاہیے تو اس بل کے بعد اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ یقیناً ایک شخصی صورت میں اور عہدے کے اختیارات کی صورت میں آپ کے سامنے آتے ہیں۔